جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کو کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کی کسی سے رشتہ داری ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ خالق ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ سب کی سننے والا ہے، وہ بصیر ہے، وہ سب کو دیکھنے والا ہے، وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ الباری مصور ہے، وہی جان ڈالنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے، وہ الحی ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ القیوم ہے، سب کو قائم کرنے اور سنبھالنے والا ہے، وہ وہاب ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، وہ قہار ہے، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا ہے، وہ جبار ہے، زبردست ہے، وہ المومن ہے، امن اور ایمان دینے والا ہے، وہ رحیم ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، وہ اللہ ہے جو ہم سب پر مہربان ہو گیا، جس نے ہمیں انسان پیدا کیا، جس نے ہمیں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم تو اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے اتنا ہی کم ہے، جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ دیکھو میرے بھائیوں، کیسے کیسے لوگ آ کے آپ کو کہہ رہے ہیں، اے لوگوں اللہ کے حکموں کو مان لو، نبی کے طریقوں پر چل لو، اسی میں کامیاب۔ ہم تو ناچنے گانے والے تھے، اللہ پاک نے کہاں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا، کہاں نبیوں والے کام میں بٹھا دیا، اور آج لا کے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابھی بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ابھی بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اللہ تو گرے پڑوں کو اٹھا اٹھا کے آپ کے سامنے کھڑا کر کر دکھا رہا ہے۔ اللہ کہے گا میرے بھائیوں، میں نے علماء بھیجے، مفتی بھیجے، قاری بھیجے، دین کے دائی بھیجے، حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی ہدایت دے کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، وہاں کوئی عذر چلنے والا نہیں، اللہ دنیا میں سارے عذر پورے کیے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں کب تک غفلت میں سوتے رہو گے؟ آخر ایک دن بیدار ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ دنیا کی گرفت ہم پر مضبوط ہو جائے، خود کو اس کی قید سے چھڑا لو، اللہ کی توفیق اور سعادت مندی کی بات سمجھو، اللہ کا فضل اور کرم سمجھو کہ اللہ پاک نے پاکستان ملک کو انبیاء والا کام دیا، نبیوں والا کام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دو۔ اگر ہم جیسے ناچنے گانے والے اس کام کو مقصد بنا کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے تو سروں پہ دوپٹے سجائے ہوئے تھے، آج اللہ پاک نے امامے سجا دیے۔ ہم نے تو چہروں پہ میک اپ سجائے ہوئے تھے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سجا لیا۔ ہم نے تو پاؤں میں گھنگرو سجائے ہوئے تھے، آج اللہ پاک نے اپنے رستے میں چلا دیے۔ جن لوگوں کے گھروں میں ناچنے گانے جاتے تھے، آج دین کا پیغام لے کر ان گھروں میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم جیسے ناچنے گانے والے اس دین کے کام کو مقصد بنا کر سکتے ہیں کہ پورا کا پورا دین اللہ کا ہو کر رہ جائے، آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہ ہے کوئی مشکل آپ لوگوں کے لیے؟ پیسہ تو ہمارے تلووں کے نیچے تھا، اس پہ ہم ناچا کرتے تھے۔ اگر پیسوں میں کامیابی ہوتی، اگر مالوں میں کامیابی ہوتی، فرعون، حمان، شداد، قارون، نمرود کامیاب ہو جاتا۔ کامیابی ہے تو اللہ کے دین میں کامیابی ہے۔ سب سے بڑا حکم اللہ پاک کا نماز کا ہے۔ اگر نماز کے دوران خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو ہمارے کاروبار کیوں نہیں رک سکتے؟ ہماری باتیں کیوں نہیں رک سکتی؟ ہماری مجلسیں کیوں نہیں رک سکتی؟ ہمیں بھی چاہیے جب اللہ کے گھر کا بلاوا آ جائے ہم سب اللہ کے گھروں کی طرف روانہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ سارے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہماری مسجد میں جماعت ہے گی، سارے بھائیوں دکھا دے تعلیم ہوگی ظہر میں، تو سارے بھائی آئے گا انشاءاللہ، فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔